بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین على آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. سب حضرات پڑھیں اول سے آخر تک. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. پورے قد سے جو کھڑا ہوں یہ تیرا ہے کرم. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم. مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. اور دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی. دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی.
میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، اور تم کو امت سے ہے پیار کچھ ایسا، تم کو امت سے ہے پیار کچھ ایسا، ہے ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو، ہے ترک ادب ورنہ کہیں کہ ہم پہ فدا ہو۔ مخدوم ملت محسن اہل سنت پیکر عظمت و شرافت، سراپا مہر و مروت و محبت، ہادی طریقت رہبر شریعت عزت مآب حضرت قبلہ علامہ پیر محمد نور المصطفیٰ رضوی دامت برکاتکم العالیہ، اس خوبصورت بزم کو سجانے والے، اس میں تشریف لانے والے، اور اس بزم کو ان خوبصورت روشنیوں سے چراغاں فرمانے والے تمام خوش نصیب خوش بخت اہل ایمان اہل اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، عنوان گفتگو آج ہی مغرب کے بعد حضرت سے میں نے ٹیلی فون کیا تو میں نے پوچھ لیا کہ عنوان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا بھئی ساتھیوں کا خیال ہے کہ سرکار کا امت سے پیار۔ مجھے اس میں کوئی نہیں ہے تکرار کہ سرکار کا امت سے پیار، اب تک تو یہی ہوتا رہا ہے کہ امت کا سرکار سے پیار۔ یہ بات تو سمجھ میں یاد رکھیں، محبوب نازوں والے ہوتے ہیں، عشموں اور غمزوں والے ہوتے ہیں، اداؤں والے ہوتے ہیں، انہیں عاشقوں کی کوئی پرواہ، بلکہ کسی نے کہا کہ میں روتا جو پھرتا ہوں، میں روتا جو پھرتا ہوں، کھڑے خوش ہوتے ہیں۔ محبوبوں کی ادا یہ ہوتی ہے، جتنی محب اونچی چیخیں مارے اتنی انہیں لذت آتی ہے۔ میں روتا جو پھرتا ہوں تو کھڑے خوش ہوتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں نالہ و شیون میرا۔ اور میرے رب کی بھی عادت یہی ہے، وہ کہتا ہے مجھے ریاضت عبادت والے اتنے پسند نہیں جتنے رونے والے مجھے پسند ہیں۔ یعنی وہ بھی کہتا ہے تم روتے ہو مزہ آتا ہے، اور رونے والے بھی کہتے ہیں رلا جتنا رلاتا ہے۔ پیر وارث شاہ نے کہا کہ ادھی رات جان لوگ آرام کر دے، ادھی رات
جان لوگ آرام کر دے اسی اٹھ کے کار کمامنیا دنیا سوتی ہے عاشقوں کی آنکھ ساون کی کالی پیر مہر علی شاہ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے جگ سکھ کی نیند میں سوتا ہے اور برہا ہماری روتی ہے موری رو رو کے کٹتی ہے رین پیا تیری یاد ہے من کا چین پیا موری رو رو کے کٹتی ہے رین پیا تیری یاد ہے من کا چین پیا میرے علی ہے حب نبی ہے میرے علی لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بہن پیا اصول تو یہ ہے دستور تو یہ ہے کہ محبوب ناز فرماتے ہیں اور محب نعرے لگاتے ہیں دل درد تو ماندی نہ تھی درد جگر ایویں ہندن ویسن گزر اصلو نہ در ظلم و قہر ایویں ہندن یہ پکا دستور ہے یہ اروار بھی یہی ہے پار بھی یہی ہے اور عجیب اتفاق ہے پیار بھی یہی ہے محبوب رلاتے ہیں محب روتے نظر آتے ہیں الٹے نعرے لگاتے ہیں کہ کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے کھوئے یہ تسی کھلے رکھو ذرا کرنا دے بوئے کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے تے میل دلے دی دور کرامنیا اصول یہ ہے کہ محبوب ناز فرمائیں کیونکہ ناز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے یہ امی لقب ہیں پڑھائے نہیں جاتے اور ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار محمد ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار محمد بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے بو جہل کو محبوب بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے اور عشاق کا حصہ ہے امانت کا اٹھانا افلاک سے یہ بوجھ اٹھائے عشاق کا الحمدللہ اس چوک میں بیٹھے ہیں سارے ذوق میں سن رہے ہیں نبی کے شوق میں اگرچہ بیٹھے ہیں چوک میں ورنہ چوک میں ذوق نہیں ہوتا یہ سچی بات ہے چاہے وہ گھنٹہ گھری کیوں نہ ہو چوک میں شوق نہیں ہوتا اسی لیے کہتے جاؤ اے چوک دیا چندریا چوکوں میں ذوق نہیں لیکن یہ شاہ کوٹ ہے یہ عجب اللہ جانتا ہے عجب معاملہ ہے شوق اور ذوق اور اتنا شوق
اس لیے میں نے ٹھیک کہا، عشاق کا حصہ ہے، عشاق کا حصہ ہے امانت کا اٹھانا، افلاک سے یہ بوجھ اٹھائے، پلا ہوں جن کے ٹکڑوں سے انہیں گانا سناؤں گا، اور غیروں کے سامنے یہ گیت گائے نہیں جاتے۔ ہمیشہ اصول یہی ہے، دستور یہی ہے، تب سے اب تک، اب سے قیامت تک، اور دستور یہی رہے گا۔ عشق، خواجہ غلام فرید کی بولی اگر سمجھ آئے، کہتے ہیں عشوے غمزے ناز نہورے، کیا کیا حسن دا شان، جو ہے شان فریدی سارا مارن دا سامانے، تے آمن کیتے آمن کان نہ کرنے دلڑی، تے کچڑے کرن بہانے، آمی آمی نا چرلامی جد ڈوڈی دی مہمانے۔ ہمیشہ عاشق روتے ہیں، محب روتے ہیں، وہ چاہے ابو بکر صدیق ہو، رونا عاشق نے ہے، رونا اتنا رونا اتنا رونا، حضرت مظہر جانے جانا، نقش بندیت کا سرتاج، طریقت کا مہاراج، حضرت تفسیر مظہری جن کے نام پہ ہے، قرآن کی تفسیر جس پیر کے نام پہ، ایک بھی پیر ایسا نہیں جس کے نام پہ تفسیر ہے، یہ وہ مظہر ہے، تفسیر مظہری۔ حضرت مظہر جانے جانا، آپ فرماتے ہیں صدیق اتنا روئے، اتنا روئے کہ جس حجرے میں سوتے تھے آہیں کر کر کے روتے تھے۔ حضرت عمر آئے طبیب کو لے کے، حکیم کو لے کے، چھت پہ نظر پڑی، چھت دھواں دھواں جل گیا ہے، رواں رواں۔ علم و فن کا شہنشاہ، نبی کے در کا سچا گدا، نام تھا غالباً احمد رضا۔ انہوں نے ہی تو کہا، کہتے تو نے تو کر دیا اے طبیب آتش سینہ کا علاج، تو نے تو کر دیا آتش سینہ کا علاج، مگر آج کے دودھ آہ سے بوئے کباب آئی کیوں؟ طبیبہ طبیبہ، تو نے تو میرے اندر کے زخموں پہ مرہم رکھا، علاج کیا، پر سینے سے دھواں کیوں اٹھا؟ آگ نہ لگی تھی تو دھواں کیوں اٹھا؟ حضرت عمر غصے ہوئے گھر والوں سے کہ اس کمرے میں، حجرے میں انگیٹھیاں جلاتے ہو، انگارے جلاتے ہو۔ آہ کر کے گھر والے بولے، نہ انگیٹھی جلائی ہے، یہاں جلتی کل خدائی ہے۔ یہی بات میرے گنجے شکر نے فرمائی ہے، کہتے کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدہ، گھر گھر بلدی اگ، میں سمجھا ہے کہ میں کٹھی، ایتے کٹھا سارا جگے۔ حضرت علامہ جامی رحمت اللہ علیہ آپ کہتے ہیں بے جرم و خطا قتلم از ناز بتاں کر دی، خود تیغ زدی برمن نام دیگراں کر دی،
از اس نے ملی ہے خود شورے بجہاں کر دی ہر زخمیوں بسمل را مصروف فغاں کر دی ہر چیز میرے نبی کے لیے روتی ہے لیکن یہ امت کیا چیز ہوتی ہے جس کے لیے نبی کی آنکھ روتی ہے امت کیا شے ہے میں نے ٹھیک کہا تھا وہ بھی نور کی حویلی یہ بھی ہے شہر بریلی جہاں سے آواز آئی ہے نئی نویلی پہلے احمد رضا بولا پھر چھوٹا بھرا بولا یعنی حسن رضا بولا اب بھی کوئی انکار کرے پھر کیوں کوئی منکروں سے پیار کرے جناب ہر گھر میں سے ایک دانہ برآمد ہوتا ہے لیکن یہ سارے کے سارے جواہر ہیں کچھ تو ہے اس لیے امام حسن رضا نے کہا کہتے ہیں تم کو ہے امت سے پیار کچھ ایسا ہے ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہے ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ میں بغیر تمہید کے روز حشر کی طرف جاؤ فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور کوئی کسی کے نزدیک بھی نہیں یوم یفر المرء من اخیہ بھائی سے بھاگے گا یہ قرآن ہے یہ رب کا حشر کے دن کے بارے میں کھلا اعلان ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی دوسری آیت میں رب فرماتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیع ماں اولاد کی دشمن ہو جائے گی دودھ پیتے بچے کو اٹھا کے حشر کے دن اپنی جان خلاصی کرانے کے لیے دودھ پیتے بچے اٹھا کے پھینک کے کہے گی میرے اللہ میرے بچے کو آگ کا ایندھن بنا دے مجھے چھوڑ دے میں روایت نہیں آیت پڑھتا ہوں یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید جس دن دودھ پلانے والیاں بھول جائیں گی کہ گود میں بھی کوئی سوتا تھا دودھ آپ سارے آخر تک میرے بزرگ میرے بھائی میرے پیارے تشریف فرما ہو ماں کو وہ بچہ جان سے پیارا ہوتا ہے جو گود میں بے بس جو ہے بے کس جو ہے ہیلپ لیس مجبور جو ہے چل نہیں سکتا بول نہیں سکتا اسی کے لیے جیتی ہے اسی پہ مرتی ہے لیکن حشر کا ایک جھٹکا پڑے گا اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت ذرا وقت کا اندازہ کرو
نہ ماں اولاد کے نزدیک آ رہی ہے، ہر کوئی بھاگ رہا ہے، اپنی اپنی پڑی ہے، اور رب جلال میں ہے اور کائنات کو اٹھا کے پٹک رہا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ حشر کا دن ہے، اور دن بھی 6 گھنٹے کا نہیں، 6 مہینے کا نہیں۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، رب فرماتا ہے 50,000 سال ایک دن ہے، کٹے گی کیسے؟ وہ قیامت کی گھڑی بن جاتی ہے، انتظار کی گھڑی۔ حضور پیٹ میں درد پڑ جائے، رات کو کوئی ڈاکٹر ہاتھ نہ آئے، رات نہیں کٹتی، رات نہیں کٹتی، تو حشر کا دن کیسے کٹے گا کہ کچھ ٹخنوں تک ڈوبے ہیں جہنم کے پسینے میں، جہنمی پسینے میں، کچھ پنڈلیوں تک، کچھ گھٹنوں تک، کچھ کمر تک، کچھ گلے تک، کچھ پورے غرق۔ اور یہ گردن پڑھو قرآن حدیث، گردن لوہے کی بن جائے گی۔ اور میرے رسول نے بھی اور رب نے بھی فرمایا کہ ہم تمہیں اٹھائیں گے، تمہارا بدن کما خلقناکم، جیسے تمہیں ہم نے پیدا کیا تھا، یعنی ماں کے پیٹ سے لائے تھے، تمہارے اس بدن پہ لیر بھی نہیں ہوگی۔ یہ بے بسی، یہ بے کسی، جب کوئی نزدیک نہ آئے، کون ہے جو اٹھ کے نعرے کسی کے لگائے؟ اب ذرا پیار کا پہلے پیمانہ بنا لو۔ پیار سکھ میں نہیں ناپا جاتا، پیار پیمانہ دکھ میں ناپا جاتا۔ سکھ میں سارے یار ہوتے ہیں، سکھ میں خوشی میں سارے یار ہوتے ہیں، خوشی میں اپنے پرائے سارے ہمسائے پوچھنے آتے ہیں، لیکن جب انسان پہ وقت آتا ہے سایہ بھی ساتھ، آنکھیں بھی پھر، اپنی آنکھیں بھی پھر جاتی ہیں۔ اور قیامت کے دن حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، فرمایا رب جب جلال میں آئے گا، فرشتوں کو اتار کے فرمائے گا صفیں بناؤ، فرشتے عاجزی انکساری سے کانپتے کانپتے کھڑے ہو جائیں گے، آواز آئے گی وجیء یومئذ بجہنم، 70 تناب ڈال کے جہنم کو میرے دربار بے نیاز میں پیش کرو۔ جب فرشتے 70 تنابیں ڈال کے جہنم کو کہیں گے رب کے ہاں تیری پیشی ہے، فرمایا جہنم کی چیخ نکلے گی، جہنم کی چیخ نکلے گی، حالانکہ جہنم مخلوق سے، انسانوں سے 100 سال کے فاصلے پہ ہوگی، مگر اس کی چیخ سے کلیجے دہل جائیں گے، دوسری چیخ مارے گی، اور پھر یہ کلیجے، یہ دل نکل کے لوگوں کے گلے میں اڑ جائیں گے، اور فرشتے جو کھڑے تھے وہ نیچے جا گریں گے، مقرب فرشتے، سارے نبی، سارے رسول گھٹنوں کے بل جا پڑیں گے۔ میں نے ابھی تفسیر مظہری کا نام لیا، آخری جلد سورت الفجر کو علماء کی خدمت میں ہے، اسے پڑھیں وجیء یومئذ بجہنم، جب نبی گریں گے، اور عام نبی نہیں، اولو العزم رسول، اولو العزم رسول،
آج تو چھاتی تان کے کہہ لیتے ہیں آئے گا تو دیکھا جائے گا، تو ہے کیڑے کھیت دی مولی کئی رول میاں تے وہاں۔ تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیرے پلے کیا ہے؟ جہاں جبریل کانپ رہا ہے، جہاں خلیل اللہ گھٹنوں کے بل گرے ہیں۔ آگے سنو حدیث، فرماتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ جرات کرتے کرتے گھٹنوں کے بل ایسے ہاتھ جوڑیں گے۔ کبھی کسی طاقتور کے سامنے کسی بے کس کو پڑے دیکھا ہے؟ ایسے گھٹنے ہوتے ہیں، معافی چا دیو، معاف کر دیو جی، معاف چا کرو، یہی حالت ہوتی ہے۔ میاں محمد بخش کہتے ہیں بس اساڑا بس نہ چلدا، بس اساڑا بس نہ چلدا، کی تساڑا کھونا لسے دا کی زور محمد، نس جانا یا رونا۔ بس اساڑا بس نہ چلدا، کی تساڑا کھونا لسے دا کی زور محمد، نس جانا یا رونا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگے بڑھ کے ہاتھ جوڑ کے کانپتے ہوئے کہیں گے بے خلتی، خلیل تو ہوں لیکن آج یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میں خلیل ہوں۔ لا اسألک اليوم الا نفسی۔ آپ سمجھ رہے تھوڑی تھوڑی عربی، فرمایا عرض کریں گے میرے اللہ نہ میں یعقوب کا نام لوں، نہ اسحاق کا، نہ اسماعیل کا، مولا نہ سارا کا، نہ ہاجرہ کا، کسی کے لیے سفارش نہیں، صرف مجھے چھوڑ دے۔ یہ کہتے کہتے پیچھے جا پڑیں گے، حضرت موسیٰ گریں گے، وہی حال وہی سوال، کہیں گے بے مناجاتی، کل تک تو تیرے ساتھ باتیں ہوتی رہیں پر آج جرت نہیں ہو رہی۔ لا اسألک اليوم الا نفسی، بس مجھے معافی دے دے، نہ ہارون کا نام لوں گا، نہ اپنی اماں یوحانز کا نام لوں گا، نہ بہن بھائی کا نام لوں گا، صرف مجھے معافی دے دے بس۔ حضرت عیسیٰ اولوالعزم پیغمبر گریں گے، ان کے منہ سے کچھ زیادہ نکل جائے گا، کہیں گے کلمت اللہ روح اللہ سب کچھ ہوں پر آج لا اسألک اليوم الا نفسی، صرف مجھے معافی دے دے، آج میری ماں مریم بھی آ جائے، التی ولدتنی، جس نے بڑا اوکھا مجھے جنم دیا تھا، میرے لیے پتھر کھاتی تھی، روتی پھرتی تھی، کہتی تھی یا لیتنی مت قبل ھذا، میرے اللہ میری ماں مریم بھی آ جائے، حالانکہ مریم صدیقہ ہے، گناہگار نہیں، غلط کار نہیں ہے۔ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، پوری کائنات کے پیشانی کا جھومر ہے حضرت مریم، لیکن حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں اس اماں کی بھی سفارش نہیں کرتا، صرف مجھے چھوڑ دے۔ یہی منظر ہے کہ سرکار دو عالم آئیں گے اور ادب سے سر جھکائیں گے، حیا سے سر اٹھائیں گے، مدنی لب کھولیں گے، ہولے ہولے بولیں گے اور کہیں گے لا اسألک اليوم نفسی امتی 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 امتی، امتی امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی امتی، و تو بھی کہے یا نبی یا نبی۔
جن کے لب پہ رہا امتی امتی، جن کے لب پہ رہا امتی امتی، و یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی امتی، و تو بھی کہے یا نبی یا نبی، حاضر ہوں میں چاکری کے لیے۔ اللہ میرے پیارے شاہکوٹ کے بھائیوں، حکایتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، حدیثیں سب کی مشترک ہیں۔ اور حضرت ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی مجددی مظہری مرید حضرت مظہر کے ہیں، اور ڈائریکٹ شاگرد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ہیں۔ اور تمام اہل حدیث، تمام دیوبندی بھائی، تمام ہمارے اہل سنت حضرات کی حدیث کی سندیں اسی رستے سے ہوتی ہوئی شاہ عبدالحق تک جاتی ہے۔ اور وارث شاہ ولی اللہ کا علمی وارث بیہقی زمان، آپ فرماتے ہیں، یہ حدیث نقل کر کے کہتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا، پیار کا لگ پتا جائے گا، ہر نبی اپنی اولاد، بچے، بیوی، بھائی کسی کو یاد نہیں فرمائے گا، پر کملی والا جب آئے گا بلا تفریق نعرہ امتی امتی امتی، ہائے ہائے، پیار کی حد نہیں ہو گئی سرکار۔ اصل قیمت وقت کی ہوتی ہے، وقت کی نہیں سمجھے؟ یہاں تو پانی کی بہتات ہے، اگرچہ کالی رات ہے، یہاں پانی بہت ہے۔ روہی میں جائیں جہاں لوگ، جانور، انسان، کتے ایک ہی ٹوبے سے پانی پیتے ہیں، اگر وہاں کسی کو شربت دینار پلا دے چاس نہیں آ جائے گی؟ نہیں سمجھے میری مثال؟ جہاں حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں اپنی اماں کا نام بھی نہیں لوں گا، وہاں جرت کر کے پھر چنگیاں دا ہر کوئی نام لیندہ ہے، لیکن ہومن تیرے میرے جیسے تے رب دے سامنے جرت کر کے نبی آکھے امتی تھوڑی دیر کے لیے اپنے دماغ سے صاف کرو جماعتی غبار۔ تھوڑی دیر کے لیے اس حدیث کو سامنے رکھ کے، جو میرے بھائی بیٹھے ہو کسی مسلک سے ہو، تھوڑی دیر کے لیے تنظیمی جماعتی دور کرو ذہن سے غبار، اپنی عروس فکر کو ذرا سنوار، سوچ مدینے والے کا پیار، اروار نہیں پار، جہاں جلال میں ہے پروردگار۔ اور قرآن حدیث ایک ایک آیت بولتی ہے، ایک بندہ بھی یوں نہیں کر سکے گا رب کی طرف، وہاں کون کس کی مجال ہے۔ ایک آیت سن لو، موتی ہیں چن لو، پھر جتنا چاہو سر دھون لو، موتی چن لو۔ 7واں سپارہ، قرآن کا 7واں سپارہ، سورۃ مائدہ، رب تعالیٰ فرماتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اللہ نبیوں کو کھڑا کر کے پوچھے گا میں نے جو تمہیں نبی بنایا، میں نے تمہیں رسول بنایا، تم نے میرا پیغام پہنچایا، تو ماذا اجبتم، جواب کیا آیا؟ اتنا سارا سوال ہے۔
माजा उजिब्तुम, छोटा सा सवाल है, बात कबूल हुई कि ना, जवाब क्या मिला? लेकिन आगे क्या कहेंगे रसूल और नबी? कालू ला इल्म लना। इमाम गजाली इसी आयत के नीचे लिखते हैं, कहते हैं अल्लाह के जलाल की वजह से अंबिया का इल्म फना हो जाएगा, इतना भी नहीं कह सकेंगे कि हाँ या ना, पर सदके मदनिया तेरे जहां नबी हाँ ना बोल सके, तू बोले उम्मती उम्मती, ओए उम्मती कुछ शर्म कर, तू भी कहे या नबी। तू जमातों के चक्कर में मर रहा है, तू अपनी तंजीमों के चक्कर में फिर रहा है, याद रख ना अमीर काम आएगा, ना ये तेरा जमात का आलिम काम आएगा, न तंजीम न जमात, इक्को ही जात। या इन हदीसों को उठा के दरिया के हवाले करो, या फिर वो कहे उम्मती, तू भी कहे। वो क़यामत के दिन तुझे नहीं भोला, ओए भोलिया तू तो खैर में बैठा, नहीं समझा? वो क़यामत हाशर में तुझे नहीं भूला, तू उसका नाम लेते हुए मौलवी का मुंह तक रहा है, वो उम्मती उम्मती वहां कर रहा है, तू यहां क्या कर रहा है? हया कर, वफा कर, शर्म कर, निकाल इन जमातों से, कहे या नबी या नबी। माली दा कम पानी देना, भर भर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फुलाना, ओ लावे या ना लावे। हम अपना फर्ज निभाए जाते हैं, हदीस रसूल की सुनाए जाते हैं, दरवाजे सारे खोले जाते हैं, हक वाला ऐलान बोले जाते हैं। इस हदीस को यहां रोक के पूरी नहीं की, दूसरी हदीस पढ़ता हूं, दूसरी हदीस पढ़ता हूं। मेरे सोने नबी ने खुद बोला, और इन्नल्लाह इज़ा अहया जिब्रीला व मीकाईला व इसराफीला, अल्लाह ताला जब कायनात खत्म हो जाएगी, एक मर्तबा खत्म हो जाएगी, अल्लाह दोबारा कायनात को बनाएगा, जिब्रील को उठाएगा, मिकाईल को उठाएगा, इसराफील को उठाएगा, इन सब को उठाएगा, और पहला हुक्म ये होगा कि जन्नत से पोशाक लो, फिरदौस से बुर्राक लो, और राहे शहे लौलाक लो, सीधे चलो मदीने, सीधे चलो। उस दिन मक्का भी आखेगा चलोगे मदीने। हुण जिन्हें पंफलेट छापने छाप लो, हुण तुसी जितनियां दावतां जितने मुंह तवे इकट्ठे करने उन्होंने खड़ा कर दियो, उन्होंने आखो करो तबलीगा कि हज मक्के में होता है, हर चंदा मदीने जाने की जरूरत नहीं है, अगर जाना भी है तो मस्जिद नबवी की नीयत करो। लेकिन आज हाशिर है, आज मौलवी कोई नहीं, मुबल्लिग कोई नहीं, मुतब्बा कोई नहीं, शुरता मुर्ता कोई नहीं, आज अल्लाह है और कल्ला है। आवाज आती है सीधे चलो, रब जाने महबूबा तेरे शहर दियां की लज़्ज़तां ने, रब जाने महबूबा तेरे शहर दियां की लज़्ज़तां ने, एक रोंदे ने जिन्ना वेख्या नहीं, एक रोंदे ने जिन्ना वेख्या नहीं, एक रोन दोबारा वेखण नूं, एक रोंदे ने जिन्ना वेख्या नहीं, एक रोन दोबारा वेखण नूं। ओ तू रांझा सब दा साझाए, हाँ
میں چلیا نا جناب تے میں ادھے ویکھیا تے شاہ کوٹ والےاں دا اے جی میلاد النبی جلسہ میلاد النبی، اور اگلے میں کھمبے تے ویکھیا تے اہل حدیث بھائیاں دا لکھیا جلسہ سیرت النبی، میں کہ چس آ گئے۔ مہینہ بھی ایک کے اگے میں آکے آیا تے دیوبندی حضرات نے اگے لکھیا ہویا شان نبی کانفرنس، تے میں آکھیا زلیخا تو ہی ٹھڈی نہیں ہوندی رہی، ٹھنڈ سانو بھی پائے گئی ہے۔ نہیں تو انہوں سمجھ آئی۔ مرزا غالب دا شیر ہے اوکھا تے ہو جائے گا آپ ہی سوکھا، ٹھڈی ہوا ہے۔ انہیں آکھیا سب رقیبوں سے ہوں نا خوش، اے جڑے رقیب ہوندے نے نا انہوں آدھے نے روسیا شالا کتے بھی نہ لبن رقیب، انہیں آکھیا سب رقیبوں سے ہوں نا خوش، پر زلیخا ہے خوش رقیباں کو لوں۔ اور رقیب کیڑے؟ رقیب او سن او پہلے کلا تکدی تھی یوسف نو، آج انہاں سارے انہوں کٹھا کر کے لے آئی، نہیں اڑیو آؤ میرا یوسف تکو، تے آکے آکھ دیئے اخرج علیہن، میں تے جان دیا انہاں نو مکھ وکھا۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ اخرج علیہن، اے نہیں آکھیا میں نو وکھا، آکھیا اے کیونکہ ندان نے آئے آئے اے ناواقف نے انہاں نو مکھ وکھا، انہاں نو پتہ لگے یوسف کیے، اخرج علیہن انہاں نو وکھا، ہائے 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 اوئے انہاں نو وکھا، جیڑے آکھ دینے نا نبی نو بھیرا انہاں نو وکھا۔ ہون کمال ہو گیا، پہلے آدیاں سن غلام نوکر، او دا نوکر او غلام او دا، تے انہیں آکھیا ذرا انہاں نو تکا انہاں نو پتہ لگے انما انا بشر مثلکم، تے چیخاں نکلن انہاں دیاں تے آکھن موڑ ان ھذا الا ملکن۔ یہ جو اشارے ہوتے ہیں یہ بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں، انہی پہ خطیبوں کے گزارے ہوتے ہیں۔ زلیخا خوش سی، حالانکہ رقیب سن ساریاں گالاں کر دیاں ساڑے نوکرے فلانا انہیں آکھیا ایک واری آ اخرج علیہن، انہاں نو اپنا آپ ذرا پردہ سرکا مکھ وکھا پھر بھامے چھپ جا۔ تے جدوں آئیاں جنہ پائیاں سن نوکر دیاں دعائیاں، جدوں آئیاں فلما رأینہ اکھ اٹھی تے دھوڑ اڈی، اڈیاں دھوڑاں سڑ گئے تھم تحمل والے، سڑ گئے پنجابی جے تانوں آؤندی ہے تے سڑ گئے تھم تحمل والے، ڈھٹھے صبر چوبارے، فلما رأینہ اکبرنا وقطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ آئے آئے آپ نے غور فرمایا حضور، فلما رأینہ، اتاں تک چوریاں سینہ زوریاں نے، اے بولیاں نے، جدوں تکر تکیا نہیں، جدوں تکن گے آنکھ رکھن گے تے پھر چیکن گے ما ھذا
وہ یار کلوکڑی رات والا اج ویس وٹا کے وت آیا وہ یار کلوکڑی رات والا اج ویس وٹا کے وت آیا اتمین دا برکا پا کے تے زلف دا گھونگھٹ گھت آیا علی حیدر شاہ وہ یار سونا اج احمد ہو کر وت آیا علی حیدر شاہ وہ یار سونا وہ یار سونا اج احمد ہو کر حدیث پاک صحیح حدیث نقد میرے حضور فرماتے ہیں کہ اقوم عن یمین اللہ قیامت کے دن میں رب کے سجے پاسے کھڑا ہوں گا کیڑے پاسے میں رب کے دائیں جانب کھڑا ہوں گا اقوم عن یمین اللہ میں تو تعویلوں کا قائل ہوں میرے ایک بھائی ہیں جو تعویلیں نہیں مانتے کہتے وہی ترجمہ کرو جو ہے تو پھر کیجئے مزہ لیجئے اقوم عن یمین اللہ ہمیشہ یاد رکھو وڈے سجے پاسے ہوندن تے پر آج میرا رب چاہے گا محبوبہ کیونکہ شان تیری دکھانی ہے ادھے پاسے آ جا تاکہ ویکھن زلیخا دیا سہیلیاں آج ٹوٹنی نہ دیا اندر دیا حویلیاں سرکار نے فرمایا اقوم عن یمین اللہ آگے بھی حدیث ہے فرمایا یقبتنی الاولون والآخرون اگلے پچھلے سارے انگلیاں داندہ وچ انج گھت کے آکھن گے واہ سرائکی زبان میں کہتے ہیں تیرے حسن اقبال کو دیکھ کریں کھڑا یوسف آکھے آہا آج میرا نبی جس مقام پہ ہے یوسف دیکھے گا آئینہ توڑ دے گا بلکہ آئینہ دیکھ نہیں چھوڑ دے گا آج میرا نبی جس حسن میں ہے جس رنگ میں ہے سورت یوسف تفسیر مظہری حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں سیظہر حسنہ و جمالہ فی الآخرہ فرمایا قیامت کا دن آئے گا اللہ یار کو سجا سنوار کے لائے گا وَلَٰكِنَّ فِي الْآخِرَةِ آپ کا جملہ ہے فرمایا وَلَٰكِنَّ اس دنیا میں تھوڑا سا حصہ حضرت یوسف کو بھی ملا حسن کا پر قیامت کے دن رب فرمائے گا آج کوئی حسین نہیں کوئی وَلَٰكِنَّ فِي الْآخِرَةِ جمال محمد الحسن حسن محمد حسن بھی صرف اسی کا ہوگا جمال بھی صرف اسی کا ہوگا رب ذوالجلال بھی صرف اسی کا ہوگا اگلی حدیث بھی سن لیں اور ریکارڈ کریں ان یجلسہ اللہ تعالی علی کرسیہ معاہو امام قرطبی نے یہ حدیث نقل کی آگے لکھا من انکر هذا الحدیث فہو متہم جس نے جرت کی اس حدیث کے انکار کی اٹھا کے اسے جھوٹوں میں داخل کر دیں گے حدیث یہ ہے قیامت کا دن آئے گا اللہ میرے نبی کو اپنی کرسی پہ بٹھائے گا ذمہ داری علامہ ابو حیان اندلسی تفسیر بحر المحیط میں یہ حدیث نقل کر کے آگے لڑکھڑانے لگے کہتے ہیں اس کی تو تعویل کر لیں گے کہ اللہ اپنی کرسی پہ بٹھائے گا اگلا لفظ ہے اس کی کیا تعویل کریں کیا ہے جہاں مفسرین کانپ رہے ہیں تھر تھر
وہ ہے اللہ اپنی کرسی پہ بٹھائے گا معہو اپنے رلے، ساری کائنات تھلے تھلے تھلے، مدینے آلیا بلے بلے بلے۔ یہ میرے نبی کس منزل پہ ہیں؟ سٹیٹس تک، سٹینڈر دیکھ، مقام دیکھ، آگے میری تقریر سمجھ میں آ جائے گی۔ آسانی کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، اس کو یاد رکھو گے تو میری وہ امت سے پیار سمجھ میں۔ سٹیٹس دیکھیں کہاں ہیں؟ جہاں سارے نبی چپ۔ اب سرکار کوئی بولے گا، فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، آج میں ہونٹوں کو سی کے رکھ دوں گا، آج میرے سامنے کوئی نہ بولے، آج ہونٹوں پہ تالے، پر کوئی بولنے والا ہوگا۔ مدینے والے نے کہا انا خطیبہم یوم القیامہ اذا انصتو، جب ہر زبان پہ حشر میں تالا ہوگا، کلا وہاں بولنے والا کملی والا ہوگا۔ خدا دا واسطہ جے گنگے وکیل نہ کرنا، اجڑ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، او وکیل کر، اے تین اجاڑ چھڑن گے جنہاں دے پیچھے لگا پھرنا ہے، انہوں وکیل کر جڑا آدھا ہے انا مبشرہم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب رب کا جلال دیکھیں گے نبی کہیں گے آج کوئی بھی چھوٹے گا نہیں، بخشا نہیں جائے گا، سب پکڑے جائیں گے۔ سرکار کوئی ہوگا جو آس دلائے، امید دلائے۔ سرکار نے فرمایا انا مبشرہم اذا یائسو، جب ہر طرف نا امیدی کا جھنڈا لہرائے گا کملی والا۔ حشر کہاں ہوگا؟ کوئی کہتا ہے شام میں ہے، عرفات میں ہے، مدینے والے آپ بتاؤ۔ فرمایا انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، حشر میرے پاؤں میں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ 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 اللہ۔ حشر میرے قدموں میں ہوگا، حشر میرے پاؤں میں ہوگا، حشر میرے تلووں کے چھاؤں میں ہوگا، حشر محبت کے گاؤں میں ہوگا، جہاں میں ہوں گا حشر وہیں ہوگا۔ نہیں سمجھے؟ جہاں یہ محبوب کے پاؤں کی طاقت برکت ہے۔ اب ذرا امت سے پیار۔ سرکار جدوں تیکر بندہ پی ایم نہیں بندا تے بے کے ڈھابے ہوٹل دے پتھارے تے بے کے ورکرہ نال کھانا کھاندا ہے، تے جدوں وزیر اعظم بن جاندا ہے پھر اتو جاندا ہے۔ مطلب میرا مطلب کسی پہ تنقید نہیں، سٹیٹس بدل گیا نا، نہیں سمجھا؟ جب تک چودھری ایم پی اے نہیں بنا تھا در در آ رہا تھا، کنڈا کنڈا کھٹکھٹا رہا تھا، ریڈی والے کو کہہ رہا تھا ووٹ تے دیویں۔ وہ چاچے چھلو کھوکھے والے نو بھی آکھدا سی چودھری بھی نال تے راؤ بھی نال تے راجا بھی نال تے جٹ بھی نال تے بٹ بھی نال تے خواجہ بھی نال تے مولوی بھی نال۔
رب نو ساریاں نو منگتا بنا چھڑے دنیا داری دے چکر پہ سارے ہی منگو کھوکھے آلے دے سامنے جناب لیکن جب ایم پی اے بن گیا ہون چیئرنگ کراس نہیں ہون 5 سال نہ کری کوئی سوال نہ پوچھی حال وہ گم ہو گئے نی لال ہون پوچھ دے او ایک گلیاں وچ پھردا سی پیا کالج چوک اے چوک او چوک مسجد کھجور نہیں ہوندا سی دور ہون تے ویکھن نو ہو گیا مجبور سرکار ساڑے تو کیوں ہو گیا دور ہون لبدے نہیں کیوں سٹیٹس بدل گیا لیکن ایک ہے سٹیٹس بڑھتا جا رہا ہے امت کا نشہ چڑھتا جا رہا ہے جبریل آیا میکائیل آیا اسرافیل آیا وڈے مولوی صاحبان اگر بخاری نہیں پڑھی تنبیہ الغافلین نہیں پڑھ لیا کرو اس میں بھی یہ حدیث لکھی ہے کہ جبریل میکائیل اسرافیل سارے فرشتے آئیں گے سیدھا مدینے کتے سیدھا مدینے تے سارے ہی جائیں گے ربیع الاول شریف دا ای کمال ہے کوئی سیرت النبی منا رہا ہے کوئی شان مصطفیٰ منا رہا ہے اسے ہی سڑک تے ہر کوئی آ رہا ہے اے الگ گالے نعرے الگ الگ لگا رہا ہے اتھے آ رہا ہے تے زلیخا آدیے تینو کیڑی لوڑے سڑن دی تو میری طرح خوش ہو سارے ہی پہ تک دے میری جان سانو سوکھی سوکھے تو سیرت النبی ایک واری نہیں کروڑ واری منا میری جان چندہ بھی لے جا لڈو بھی لے جا تو آ سیرت منا اساں چاندے ہی اے ہاں کہ ساڑے یار دا کوئی نا تا لوے مفت خرید کرے کوئی سانو تے نام لوے سجنا دا کسی بہانے آؤ تو صحیح قدم ٹکاؤ تو صحیح تم بھی ذرا لطف اٹھاؤ تو صحیح کسی بہانے یار کا دن مناؤ تو صحیح آؤ تو صحیح جتنے آؤ گے ہم تمہیں سیب کھلائیں گے چھریاں پکڑائیں گے پھر یار کا مکھ دکھائیں گے پھر لگ پتے جائیں گے پھر آواز یہی آئیں گے ماذا بشرا کیا بات ہے کیا بات ہے جدوں حضرت یوسف نو ویکھیا نا مصر آلیاں تے انہاں نعرے مارے قرآن پاک میں ہے ما ہاذا بشرا او نی بھینا نی اڑیو تسی خامخا سڑیو مرچاں کتے اور لگیاں تے لگیاں جا کتے اور لگیاں نی اڑیو ما ہاذا بشرا اے بشر وشر کوئی نہیں ان آکھا مڑکیے تے آکھا لگیا ان ہاذا الا ملک کریم نالے ملک کے حیران ساری خلق کے ملک بھی عام نہیں کریم ایک دیوانہ سی عربی تھوڑی انہوں دی سی وہ آخدہ سی ایتے یوسف نو تکیانے تے آدیان ان ہاذا الا ملکن کریم جے میرے مدنی نو تک دیاں تے مڑ آخ دیاں ان ہاذا الا ملکن کریم آئے ہائے ہائے
जे तकदियां मेरे सोने नू ते इंज नहीं आखना सी इन हादा इल्ला मालाकुन, फिर चीकां निकल दियां ते आदियां इन हादा इल्ला मालिकुन करीम, इन हादा इल्ला मालिकुन करीम, इन हादा इल्ला मालिकुन करीम। अहमद रजा तू भी आ, उन्हें आख्या सुन ले फिर मैं तो मालिक ही कहूँगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब, क्योंकि महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब, क्योंकि महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ज़मी खां ज़मा खां ज़माना मेहमा और साहिब खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहबता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खिसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। जिब्रील आएंगे, मिकाईल आएंगे, इसराफील आएंगे, बुर्राक लाएंगे, पौशाक लाएंगे और आकर हजूर के मज़ार पे, और सरकार फरमाते हैं अना अव्वलु मन तनशक्कु अन्हुल अर्द, सबसे पहले मेरा मज़ार खुलेगा, सबसे पहले मेरा हश्र को मज़ार खुलेगा। आते ही फरमाएंगे या जिब्रील मा हाज़ल यौम, जिब्रील आज क्या हुआ, क्या दिन है। जिब्रील कहेंगे हाज़ा यौमुल क़ियामा, सरकार क़यामत आ गई। इतना सुनते ही ना बेटी फातिमा की याद, ना हसनैन करीमैन की याद, ना अम्मा बीबी आमना की याद, ना दाई हलीमा सुवैबा शिफा किसी की याद, ना अली उस्मान की याद, बल्कि सरकार जब सुनेंगे कि क़यामत आएगी, पहला लफ्ज आएगा जिब्रील क़यामत तो आ गई पर बता मा फ़अलल्लाहु बे उम्मती, मा फ़अलल्लाहु बे उम्मती, मा फ़अलल्लाहु, मेरी उम्मत पे क्या गुजरी, मेरी उम्मत पे क्या गुजरी, मेरी उम्मत पे क्या गुजरी। ओए वो वहां कह रहे हैं उम्मती उम्मती, छठ जमाता बोले आकर या नबी या नबी या नबी। रसूल में न हो इश्क मुस्तफा, सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी, दिलरुबा दिलरुबा मुस्तफा, दिलरुबा दिलरुबा, अल्लामा खान मोहम्मद कादरी साहेब। मा फ़अलल्लाहु, वक्त देख, हश्र का दिन है
اور نعرے بار بار لگا کون رہا ہے؟ میرا نبی، امتی 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 امتی۔ آئے ہائے آئے ہائے۔ اردو میں کہتے ہیں کہ رفعت دار بھی چھولی تیری خاطر میں نے، رفعت دار بھی چھولی تیری خاطر میں نے۔ وہ منکر عہد وفا، اور بتا کیا کرتا، اور میں تیرے لیے کیا کرتا؟ میں نے نبی اپنی ماں کا نام نہیں لیتے، میں گلی گلی پھر رہا۔ سرکار فرماتے ہیں سارے نبیوں کو رب تخت پہ بٹھائے گا، مجھے آرڈر آئے گا تو بھی بیٹھ جا، میں کہوں گا نہیں بیٹھوں۔ آواز آئے گی تو کیوں نہیں بیٹھے گا؟ حضور عرض کریں گے میری امت پہلے میرے حوالے کر، اور بتا میں کیا کرتا۔ ہر کانٹا تیری راہ کا میں نے پلکوں سے چنا، ہر کانٹا تیری راہ کا میں نے پلکوں سے چنا۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں میں دشمن ہوں تیرا، کچھ تو نے سنا؟ تو لوگوں کے لیے مجھے چھوڑے جا رہا ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں روز حشر ان ربی استشارنی فی امتی یوم القیامہ، رب مجھ سے میری امت کے بارے میں مشورہ کرے گا، دس کی کری۔ اس حدیث پہ مستقل کتابیں آئی ہیں۔ رب پوچھے گا، ایویں نہیں پوچھے گا، انہوں پتہ ہے۔ میں پچھلی حدیث پوری کروں، جس وقت میرے حضور نبی یوں میرے حضور کہیں گے نا امتی امتی، رب کے جلال جمال میں بدلے گا، ارتق کے مدنی سے کہے گا سونیاں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اوتے پہلے لے گئے ہیں، باقی بچ گیا کچرا مچرا۔ اوتے پہلے ہی لے گئے ہیں جڑے چنے ہوئے، باقی کچرا مچرا۔ فَعِزَّتِي لَأُقَرِّنُ عَيْنَيْكَ فِي أُمَّتِي، میں نو میری عزت کی قسم ہے میں تیری اکھاں نو ٹھنڈا کر کے رواں گا۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، آقا ہمارے، آقا ہمارے، سبھی بولیے آقا ہمارے، آقا ہمارے، آقا ہمارے۔ فَوَعِزَّتِي لَأُقَرِّنُ عَيْنَيْكَ، سرکار اس حدیث پہ غور کرے نا، یہ نہیں کہا انہیں بخش دوں گا، یہ نہیں کہا انہیں بخش دوں گا، انہیں جنت دوں گا، آکھیا تیری اکھاں نو ٹھنڈا کرانگا۔ سانو انڈائریکٹ آکھیا بھیڑے ہو کنا پیارے میرے یار نو تواڈے نال کچھ تسی بھی کر لو، نہیں سمجھے؟ ان کو تم سے کتنا پیار ہے اور تمہیں اب تک انکار ہے، کیوں تمہیں پڑی لعنت کی مار ہے؟ کہہ دو ہمیں پیار ہے، پیار ہے، پیار ہے، تو رانجا سب دا سان جائے، تو رانجا سب دا سان جائے، تینو گھلدا آپ سلام خدا، لکھ ہیراں بک بک روندیاں نے، تیرا تخت ہزارہ ویکھن نو، لکھ ہیراں بک بک روندیاں نے، تیرا تخت ہزارہ ویکھن نو۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں لَأُقَرْ، میں تیری آنکھوں کو تیری امت کے معاملے میں ٹھنڈا، میں نو قسم ہے
मैनू कसम है, कसम चवा के आया कसम से आए हाय तेनू तेरे शहर दा वड्डा बंदा एक बारी चाखे यार कसम नाल उत्थे मर जांदा है, मेरा रब तेनू आदा है कसम से। ऐ कलाम इलाही में शम्स दोहा तेरे चेहरा नूरे फजा की कसम, कसम शबे तार में राज ये था कि महबूब की जुल्फे दोता की कसम, महबूब के जुल्फे दोता की कसम, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलाम मजीद ने खाई शाह तेरे शहरों कलामो बका की कसम। और यही कहती है बुलबुले बागे जिना के रजा की तरह कोई शहर बयां, के रजा की तरह कोई शहर बयां नहीं हिंद में वासिफे शाहे होदा, मुझे शोखी तबे रजा की कसम। हश्र का दिन है, हर चीज थर थर्रा रही है और हर चीज पे सख्ता तारी है, एक वजूद महबूबे बारी है, उम्मत को बख्शवाने की तैयारी है, इसीलिए ज़ात मदीने वाले की प्यारी है, और हमारी इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल की तैयारी है। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, हर कलेजा खौफ से दहल जाएगा, ओढ़ कर काला कंबल वो आ जाएंगे, ओढ़ कर काला कंबल, 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 ओढ़ कर काला कंबल वो आ जाएंगे, मैदान महशर का नक्शा चल जाएगा। आका हमारे, आका हमारे, आका हमारे, अज़मत व शान मुस्तफ़ा, अज़मत व शान मुस्तफ़ा हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद खान कादरी साहब। इस हदीस में है कि तेरी आंखों को ठंडा करके रहूंगा। दूसरी हदीस सरकार ने खुद बयान फरमाया, फरमाया हजरत इब्राहीम ने कहा मन तबअनी फइन्नहु मिन्नी, रब्बा जेड़े चंगे ने ओ मेरे ने, जेड़े भैड़े ने ओ उन्हें ए वंड कड्डी। ते हजरत ईसा ने आख्या इन तो अज़िबहुम, ए जेड़े चंगे ने ए मेरे ने, जेड़े भैड़े ने ओ चंगे मेरे। ते मेरे हजूर जदों इत्थे पहुंचे, हदीस पाक में हजूर के हाथ ऐसे उठे, यहां का नूर झलकने लगा, रोते रोते कहा अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती। मैं नहीं कहता कि नेक मेरे भैड़े तेरे, मौला नेक तेरे, गंदे सारे ही मेरे। चंगिया नाल निभेंदा हर कोई, चंगिया नाल निभेंदा हर कोई, मंदियां नाल निभींदे तां लजपाल सड़ींदे, मंदियां नाल निभींदे ते गंदियां नाल निभींदे। ओए कोई जोड़ावे लालां दा, कोई जोड़ावे लालां दा, ओ मंदियां नू गल लाना होना कम लजपालां दा, ओ मंदियां नू गल लाना होंदा कम लजपालां दा, ओ गंदियां नू गल लाना होंदा कम लजपालां दा, ओ भैड़ियां नू हाय हाय हाय, बड़ी बड़ी मजे की बात आ गई।
اب حدیث پوری نہیں ہوئی، دوسری آ گئی. حضرت انس کون؟ حضرت میرے حضور دا سپیشل سرونٹ، میری سرکار دا انہاں نیڑے دا سرونٹ جنہوں لوگ اے نہ آکھنے باہر دا، سارے آکھدن اندر دا. انس اے اوئی انس سے حضور سوار والے دن فجر دی نماز کھڑکی وچ آئے نا تے انج پردہ سرکایا، مکھ وکھایا تے سارے نماز نو چھڈ کے انج فرمایا تے ادو آواز آیا کاف قاضیہ کھول کتاب دسا، ایڈو وقت نماز ایڈو یار آگے. بخاری مسلم دونوں، بخاری مسلم دونوں، مستدرک حاکم. محبوب نے جو ایسے کیا نا، امام دے بھی منہ بھی پھریا گیا تے چھاتی بھی ادھے منہ کر کے کھلوتا ہے سارے انج. تے ہون پوچھیا انہاں کیا کاف قاضیہ میم مفتیہ کھول کتاب دسا، ایڈو وقت نماز اوڈو یار آگے، ایڈو پاک امام اذان دیتی گھنڈ کھول اوڈو دلدار آگے. ہک بیتوں ہن فرض اچھے، میری سوچ تو پانی تار آگے. انہیں آکھیا ناشاد نماز قضا پڑھسوں، اٹھی ادب کروں سرکار آگے. ناشاد نماز والا پڑھسوں، اٹھی ادب کروں، اٹھی ادب کروں سرکار آگے. آئے ہائے کہ خلق خدا دی علم پڑھے سنو ہکو مطالعہ یار دائی. اے جنہ کھول کتاب عشق ڈٹھی سیغے صرف تے نحو وسار دائی. یہی انس ہے. جب نماز گئی موک تے صحابہ پوچھن انس کو لوں، انس آئیو چاس تو آڑے کو لوں تے سویرے پوچھیں گے. انس ایک گل دس آئیو چاس. ہون او دا تبصرہ سنو، صحابہ بے ذوق نہیں تھے، اے ملوانے مر جانے بے ذوق نے. صحابہ نے صحابی سے پوچھا اور کچھ نہیں پوچھا، پوری نماز میں یہ پوچھا. او صحیح آئے سن کھڑکی دس کنج پہ لگ دے سن. تے بخاری شریف میں ہے حضرت انس نے جو تبصرہ کیا وہ سن لو. کہتے ہیں کہ میں نو تے انج لگا کنج، کہا کأنہ وجہہ ورقۃ مصحف، انج لگدا سی جو کھڑکی وچ قرآن کھلا ہوئے. ہم رندوں کی محفل میں یہ رسم عبادت ہوتی ہے، محبوب بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت. یہ منزل ہے، یہ مقام ہے، یہ انس ہے، یہ انس ہے. اب زیادہ ادھر نہیں جاتے، یہ انس ہے. انس ایک دن آ کے میرے حضور کے نیڑے، اتھے وڈے وڈے بندیاں نو نیڑے جگہ نہیں لبدی جیڑی علامہ اقبال دے نیڑے علی بخش نو لب جاندی. نہیں سمجھ آئی؟ وڈے وڈے نواب آمن تے اقبال انج بھی نہیں ویکھ دے سن تے علی بخش مروڑے دے دے کے پوچھدا سی وہ رات لسی والا کون سی. نہیں سمجھ آئی؟ او کچھ اگلواندا رہا ہے جیڑا جوید اقبال نو آج تک خبر ہی نہیں ہوئی. او مٹھاں بھر بھر کے مروڑے دے دے کے چاس لے لے کے تے پوچھ دے آدھے او رات نو دکان تے کون سی. ہون آتا گئی ہے اجازت ہوئے تے میں تاکہ انہاں مولویاں نو بھی سبق مل جائے جڑے آدھے او داڑھی منڈا اقبال.
ना ओए मुंडिया इंज ना बोलिया कर। अल्लामा इकबाल रात ते वजे सन 3 और एक रिवायत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी ने लिखी है, मर्द हक मर्द गाजी ने लिखा, खुद लिखा है। फरमाते एक सिर्फ वास्ते से मुझ तक बात पहुंची, रात दे वजे सन 3 ते लोग निंदर नू पराए ते एक बुजुर्ग आए ते अल्लामा साहब वो इस मामले बड़े खुददार सन। बड़े तू वड्डा गवर्नर वजीर भी आ जाए, बनैन नहीं, बनैन नाल ते धोती नाल ही सलाम अलैकुम की हाल है बह जा। ये उनका स्टाइल था। आज स्टाइल सारे टूट गए थे, नसे गेट थे। अपे गेट खोले आते हाथ इंज कीता, चलो सरकार। आज पहली बारी बंदा झुकया है ते मुकया है। अपनी जगह ते आके वो बाबा जी नू बिठाया ते उत्थे जा डेरा लाया ते कुछ सुनिया ते कुछ सुनाया। अली बख्श आदा फिर मैनू बुलाया, पर तू अजे तक लस्सी नहीं ले आया। उन्हें आख्या वाह ताया, ये हुण लस्सी दा वेला, रात दे 3 बजे चाह शरीफ नहीं, लस्सी लाया। अली बख्श आदा गुस्सा ते मैनू बड़ा आया। इत्थे दिन दे 12 बजे कदे किसी दे प्यो नू लस्सी नहीं लभी। उस वेले उजाड़ ते ये मैनू रात दे 3 बजे आदन बाहरों लस्सी लाया। अली बख्श आदा मैं हुण उन्हां बुजुर्गां दा हया करके निकलिया, वेखिया ते दुकान भी खुली हुई ते एक बाबे होरी ताजा रीड़का ते मैनू तकिया ते बुजुर्गां ने इंज सिर उठाया। फरमाया अली बख्शा जल्दी आ, मैं तेरा ही इंतजार पिया करदा। आय हाय, मैं नेड़े आया, उन्हें 2 गिलास मैनू फड़ाए। मैं जेब वाले पासे हाथ एवें सरकाया जो मौलवी हो रही किसी दुकान ते सरकांदे, क्योंकि उन्हें लेने जो नहीं। ये जेड़ा बंदा हुण मैनू हजूर ले आया ना, ਉਹਦੇ बारे च मैनू किसी चुगली खाधी है, वो कोई एनका वाला बंदा है, आपटेकल वाला। हाँ, ਉਹਦੇ कोल कोई भी अल्लामा साहब मौलाना साहब आ जावे आ दिन खैर है। ते मेरे दिल में वैसे आइए काश के मैं शाहकोट होंदा, कम से कम मुफ्त च ऐनक ते पढ़वा ले। वो एवें हाथ में पाया। अबू बाबे लस्सी वाले फरमाया, उन्हें आख्या जा जा साडा ते इकबाल दा हिसाब चलदा रहना। इकबाल दा कद कामत नापी हुण। मेरे हजूर जियाउल उम्मत पीर करम शाह फरमांदे होंदे सन, इकबाल हुजूर दी उम्मत दा गोरीला जरनैल है। एक यूनीफार्म वाले होंदे ने, एक फौज बगैर यूनीफार्म दे होंदी है जेड़ी टारगेट फिट कर दिए। उन्हें आख्या साडा ते इकबाल दा हिसाब चलदा। उन्हें आख्या फिर ते बड़ी चंगी गल है। गिलास चुके ते अंदर गया, एक इकबाल ने आप फड़िया, एक बुजुर्गां नू फड़ाया, पिवाया, गल बात की ते बुजुर्ग नू उठू फिर नाल टुरे। ये भी पहला हादसा सी। उन्होंने इस अलविदा कीता ते अली बख्श आदा मैं ते शिकरे दी तरह खलोता सा कि इकबाल कमरे विच जावे ते मैं बुजुर्ग दी जाके पैर फड़ा। इकबाल उदे कमरे विच पैर पाया, मैं नस के गेट ते आया, पर साया भी नजर ना आया। मैं सिर ते हाथ पाया। उस दिन मैं जुर्रत की सीधा गया मैं कमरे विच। मैं आख्या सरकार ये बुजुर्ग कौन सन? उन्हें कहा हर गल दे विच पैर ना फसाया कर, बेवक्त ना अंदर आया कर। मैं मुंह लटकाया, पीछे आया, लिस्से दा की जोर मुहम्मद, नस जाना यार रोना। गुजरा साल सवा साल खुश बैठे सन इकबाल ते अज पूछण लगे साडा गरीबां दा हाल। असां भी बह गए नाल।
اچھا سرکار او کون سن جنہاں نو لسی پیوائی سی او ذات جڑی 3 بجے رات آئی سی انہیں آکھیا جاندی کر اپنے سٹیٹس سے چریا کر نہیں سمجھ آئی سٹیٹس تو بار پیر نہ رکھ انہیں آکھیا سونے ہون تے کڈ بیٹھا ہون تے پیر بار تسی ان کرم نوازی چکرو تے رو پے اقبال رو کے آکھیا ایک وعدہ کریں تے پھر دساں کی میری زندگی وچ کسے نو نہ دس میری زندگی وچ کسے نو نہ دسی اسی ایک گناہگاری چنگے لوکی آخ دے رہن سانو جو آخ دے نے بلے عاشق ہوئیوں رب دا تے ملامت ہوئی لاکھ لوکی تینو کافر کافر آخ دے تے تو آہو یہ فقیر اقبال سی انہیں آکھے آکھن دے جو سانو آخ دے پتہ نہ لگے ساڑا انہیں آکھیا وعدہ رہا انہیں آکھیا جیڑے میرے اندر آئے سن انہاں دا نائی سلطان الہند خواجہ معین الدین اجمیری انہیں آکھیا اچھا تے او بار دکاندار سویرے میں لبدا رہے ہیں او کوئی نہیں سی اتھے او کون سی فرمایا او دا نائی داتا علی حجویری اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش میں زہر حل کو کبھی کہہ نہ سکا کن چپ رہ نہ سکا حضرت یزداں میں بھی اقبال کرتا کوئی اس بندہ گستاخ کا منہ بند آپ نے کہا وہ حضرت علی حجویری آخری گل جڑی کی تھی وہ نوٹ کرانا لیے آپ نے فرمایا علی بخشا حضور داتا صاحب کل جیڑے بھی سائیاں دن میرے کول بھی پھیرا پاندے ہوئے 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 جیڑے بھی اتھے آندے نے اتھے بھی کرم تو کی سمجھے اقبال نو کہہ ڈال کلندر نے اسرار کتابہ اسی لیے کہا کرتا تھا کہتا ہے تو فرمودی رہے بتہا گرفتیم ورنہ جز تمہارا منزل نیست سونیاں تساں آرڈر کیتا ساں حج کرن کعبے ٹر گئے ورنہ کعبہ کی لگے ساڈا کعبے نال سانو کی لگے کیونکہ ذکرو فکرو علمو عرفانم توئی کشتیو دریاؤ طوفانم توئی ساڑا ذکر بھی تو ہے ساڑا فکر بھی تو ہے ساڑا دین بھی تو ہے میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو میرے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاۃ اذان بھی تو یہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو نہیں تے کہتر کمتر ادنا لا شیلا امکان بھی تو ہائے ہائے میں کہاں سے بھولا تھا حضرت واجی واہ کمال ہو گیا اے لاہور والے ہوندے تے ہن تک انہاں انج کیتا ہونا سی وہ تے اسمبلی دے ممبر بھی ہیں نا لاہور آندے نے جڑے وہ انج سوں کے کردے نے نہیں سمجھ آئی اے تواڈے شاہ کوٹو جڑے جاندے نے وہ بھی انج ہی کردے نے اللہ پاک نے انہاں نو بڑا صابر بنایا نہ زبانوں بول دینے نہ ہاتھ کھول دینے اتھے پیر سبحان اللہ کیا اللہ نے مخلوق بنائی ہے اتھے وڈے چودری اتھے مسکین کرو کچھ ساڑا یقین واہ اے لاہور دی زمین عرش منور بانگا ملیاں سنیاں شہر لاہور سبحان اللہ انس حضور دے نیڑے آ بیٹھے نوکر سی نا تے نالے سرکار ایک گل دسو نقد حدیث ہے ایک گل دسو سرکار فرمایا کی آکھن لگا اے ساڑی قیامت والے دن سفارش کرو گے دسو ہے گل پوچھنے والی آپ میری سفارش کریں گے سرکار نے انج جفی پائی فرمایا انا فاعلن بالکل کروں گا
تے اگلی گل ہے جڑی جڑی تواڈے یاد رکھنے والی ہے، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی آپ فرماندے ہیں سرکار نے فرمایا کہ تو کے خادم و یار شفاعت کنم عالم میرا، ترجمہ فارسی میں شفاعت کنم عالم میرا، تو کے خادم و یار من باشی چرانہ کنم، سارے جہان نو بخشواواں گا، تو تے ساڈا نوکر بھی ہے نالے یار بھی ہے۔ آئے آئے اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ سبحان اللہ۔ شفاعت کنم عالم میرا، شفاعت کنم عالم میرا، سارے جہان نو گل نہ لاواں گا، تو کہ خادم و یار من باشی، تو کوئی جان نہیں، تو تے ساڑی جان ہے، اور جہان کو بخشواؤں گا، تو تو ساڑی خادم ہے نلے یار ہے، تو کہ خادم و یار من باشی چرانہ کنم، تو ساڑا یار ہویوں نلے خادم ہویوں، تیری سفارش کیوں نہیں کرانگے؟ انس نو آئی چاس، انہوں لبی جو نورس، انہیں آکھیا ہون لگدا ہے کہ اگلی گل چھیڑ چھڑاں کہ یار چوپی نہ ہو جائے۔ پڑھیں حدیث آگے، حالانکہ اس کا کام ہو گیا جس طرح میری تقریر ہو گئی، تو توڑا جلسہ بھی ہو گیا، اجی جاری ہے۔ انس نے کہا پہلے یہ سن لیا نا کہ تو کہ خادم و یار من باشی چراغ تو ساڑا یار ہے، تے تیری سفارش نہیں کرانگے تے کیدی کرانگے؟ اتھے پھٹ بولیا، آکھن لگا اے دسو ایڈریس دین دے جاؤ، رش بڑا ہونا، ایڈریس دین دے جاؤ، پتہ دسو ملے کو کتھے، کیونکہ تینوں ویکھنا لے ہزارہ ہونے نے تے اساں پھر لبدے ہی پھرانگے۔ ہائے ہائے ہائے، میرے بابا فرید دا ایک نوکر سی سرنگا، حضور سرنگا غلام سی، تے حضور بابا فرید جدوں بڑھ گئے نا خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار دے پیر صاحب بن گئے، بابا فرید پیر بن گئے، تے پیر بن کے جا بیٹھے اپنے پیران دے او ہانسی شریف، تے سرانگا اتھو روے، آکھے چنگا پیر بنے آئے چھڑ گئے آئے، ڈول روئی گے ویندے درد ودھائی گے ویندے ڈول دے باجو کیویں جی ساں، میں تتڑی آباد کیا تھی ساں، تاک ولائی گے ویندے ڈول روئی گے ویندے پہنچ گئے، وہ ہانسی وہاں پہنچے تو خلیفے ادھر بھی، انہوں نے کہا فقیرہ کدے آئے؟ انہیں آکھا یار نو ملن آیا، انہیں آکھا منہ تے ویکھ، تو ہے فرید تیرا یار؟ انہیں آکھا قسم خدا دی اسا کٹھے روٹی کھاندے رہے ہیں، انہیں آکھیا پھر پاک پتہ نہیں کھاندا رہے ہیں، اتھے تے حضور سجادہ نشین نے، اتھے پرلے حجرے چ آپ کرم فرماونگے، اپنی مرضی نال آونگے تے مکھ کسے نو دکھاونگے، اور روندا رہا، انہیں آکھیا ٹھیک کیتا ہی چنگا کی تو ہون قسمت فریدہ پئی پٹھی گیا رول دل پر دے پٹھی، قسمت فریدہ پئی پٹھی گیا رول دل پر دے پٹھی، چٹڑے پدھرتے میں نٹی بیا خوش وسطہ سالہ لوگ میں، آئے روتے آکے کھڑا ہو گیا نیچے، آواز دیتی فریدہ او چنگا ہمیں جدوں پیر نامے بڑھیا، دیدار کر لیندے ہاسے، ہون پیر بڑھیوں ملن تو گئوں، جے نہیں سی نب سکتی پھر لائی کیوں سی، نبھا نہیں سے سکتا لائی کیوں سی، اتو روندے بابا فرید اترے، گل نال لایا، فرما ہانسی علیہ السلام، آیا اسا واپس جاواں گے، ہائے
हाँ अनस ने कहा असा गरीब तुसा अमीर, उत्थे रश बड़ा होना है, एड्रेस देंदे जाओ, मिलोगे किथे? सरकार फरमाया अनस मीजान पे मिलूंगा, वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़ फमन सक़ुलत मवाज़ीनो, मीजान पे मिलूंगा। फिर बोल पिया उत्थे ना मिले ते फिर ओदा प्रोग्राम इंजे कि अज गल ना मुके। तुहानू समझ नहीं आई? उन्हें आख्या फिर, सरकार ने आख्या फिर पुल सिरात ते, उन्हें आख्या उत्थे ना मिले ते फिर। जी करदा है सजना नू जे मेरे बस विच होवे सजना नू मैं हशर दी फजर ती कर रोक लवां, ना ए रात मुके, ना ए बात मुके, ना नजरे करम दी जात मुके। जे पुल सिरात ते न मिले ते फिर सरकार ने फरमाया फिर हौज़े कौसर ते उन्हें फिर आखना सी फिर। ओदा प्रोग्राम नहीं सी चुप करन दा मेरी तरह, उन्हें आखा फिर। सरकार ने इंज फड़िया, ओए अड़िया हुण सुनना, ओए अड़िया, फरमाया मन बाकार गुजारिए उम्मत मशगूलम, जिथे मेरे उम्मती नू जरूर पैगी उत्थे ही मिलांगा, जिथे मेरे उम्मती नू लोड़ पई। मैं मीजान नहीं तकदा रवांगा, जिथे लोड़ पई। हाय हाय, और प्यार की मंगना है? हर कोई अपने दफ्तर च मिलता है, आदे जे मिलना ही ते मैनू मेरे मरकज आके मिलनी। मदीने आले आख्या जिथे पैर रखांगा उत्थे ही मरकज बना छड्डांगा। ते मरकज किथे होएगा? फरमाया जिथे उम्मती नू लोड़ पई। आखिरी हदीस, आखिरी हदीस सुन ले, जिथे लोड़ पई। इमाम जलालुद्दीन सयूती तफसीर दुर्रे मंसूर फरमाते हैं हुजूर के एक उम्मती को कड़ियां लूहे की डाल के फरिश्ते घसीट के ले चलेंगे जहन्नम की तरफ, और युसम्मून अल जहन्नमी, जहन्नमी की मुहर भी लग जाएगी, जा पक्का ठक्का दोज़खी। इतने में हजरत आदम की निगाह पड़ेगी कि प्यारे मोहम्मद सोने लजपाल का उम्मती पढ़या गया। और जे शाला कोई होवे इंज दे होंदे नहीं खसम। आदम, आदम पुकारिया, हजूर नहीं आदम। आदम हश्र विच दौड़े, और सोने मुहम्मद मिठे मुहम्मद किथे हो? आते ने सरकार फौरन आमन के जी बाबा, और तुहाडा एक उम्मती फड़ के फरिश्ते ले गए नी दोज़ख नू। हुण सुनो, सरकार फरमांदे ने मैं पहले आस्तीना कुंजांगा, मेरा उम्मती फड़ के ले गए ने। फरमाया फिर कमर बनांगा, फिर मैं हाशर दे मैदान विच दौड़ांगा। स्टेटस भी वेख ते हाल भी वेख। तू बुला अपने शाहकोट दे वड्डे चौधरी नू, एक गरीब फड़िया गया है थाने, नस के चलो। वो आखेगा तेरा दिमाग खराब है, मैं गड्डी ते जावांगा, मैं टेलीफोन करांगा। एक मदीने आले आई, स्टेटस नू पे मरदा है, मैं MP है, मैं अन्ने वजीर। तू एक लकीर दी मार ते जेड़ा खुदा दे सज्जे पासे खलोता है, खुदा दी कुर्सी ते बैठा है, जेदे अबरू दे इशारे ते करोड़ां पे बख्शे जांदे ने, जेदा एक नौकर उवैस करनी इंज करदा है ते करोड़ां दियां जंजीरां टुटदियां ने। और नसदे पे ने, हाशर दे विच भजदे जांदे ने। नहीं तकिया मेरा स्टेटस की, मेरा मकाम की, लोग की आखणगे। नसते नसते पहुंचणगे ते आखणगे फरिश्तो रुको। हजूर हदीस पाक है, फरिश्ते पीछे पलट के देखेंगे कि सरकार आ गए। ये नहीं कहेंगे सरकार आ गए तो बस, वो कहेंगे नहनो गिलाजुन शिदादुन, हम सख्त कील फरिश्ते हैं, हम नहीं छोड़ने वाले किसी को। सरकार कहेंगे इसे क्यों पकड़े जाते हो?
क्यों जकड़े जाते हो जंजीरों में? कहेंगे मिजान हो गया, हिसाब हो गया, मोहर रब की तरफ से जहन्नमी की लग गई। आप फिर भी पूछते हैं क्यों पकड़े जाते हो? हिसाब हो गया है, वजन हो गया है। सरकार फरमाएंगे उस वेले मैं नहीं सा, हुण वजन करो, हुण तोलो, हुण तोलो। एक घर जाके पूरी हदीस सोचना, हुण तोलो की मतलब पहला गलत सी, पहले रब कोलू गलती हो गई, हुण तोलो। शाहकोट दे ढोलो तुसी भी बोलो हुण तोलो, हुण तोलो। फरिश्ते हैरान होके कहेंगे ये क्या, अब तक ऐसा नहीं हुआ कि रिव्यू में जाएं। ये कहते हैं फिर हुण तोलो, ऊपर से सदा गूंजेगी ज्यों फरमा देने कर छड्डो। उन्हें आख्या मीजान ते पिछे रह गया, उन्हें आख्या ओदी की लोड़ है जिथे यार पैर धरदा है। माही मेरा जिथे पब धरदा उथे उगदा सरूदा बूटा। तेरे खान मां आबादों का कोई चमन न सहारा, ये जहां भी बैठ जाएं वही इनकी बारगाहें। इत्थे ही तोलो। लग गया मीजान, तराजू उठया, उन्हें इंज उठाया नेकियां दा पलड़ा आसमान वाल, बुराइयां थल्ले है ही बुराइयां सन। फरिश्ते मुस्करा के कहेंगे आखे असी इन्हां भैड़ियां दे पीछे आण दी लोड़ नहीं, नहीं ना गंदियां दे पीछे, इन्ने सोहने ते इन्ने चंगे इन्ने गंदियां दे पीछे आ गए हो। सरकार फरमाएंगे रुको, दस्ते रहमत उठाएंगे, रहमत की जेब में ले जाएंगे, हाथ जेब में डालेंगे। हदीस में है कि नाखून के बराबर चिट निकालेंगे, निकाल के नेकी के पलड़े में डालेंगे। चिट नेकी के पलड़े में जाएगी, पलड़ा आएगा थल्ले, और माशर में पुकार होगी बल्ले भाई बल्ले। ए सोना अल्लाहु अकबर। पलड़ा नेकी आला थल्ले, हुण थल्ले बुराइयां आला उत्ते गया, ते आवाज आएगी जंजीरें तोड़ दो, मेरे बंदे को छोड़ दो, इसका मुंह इन्ना वाल मोड़ दो। इंज खुलिया खुलिया पंछी पिंजरे चो निकलिया, ते हदीस में आंदा है सरकार नू तक के होर कुछ नहीं बोलेगा, वेख के आखेगा तुसी सोने बड़े हो। हाय 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 हाय। हुण मेरे कोल टाइम नहीं, बस इन्ना ही लज़त लै लो, तुसी सोने बड़े। हाय तुसी। मेरा एक फकीर था, वो कहता था सब ये पहला फिकरा टोटल मजाज दा है, कईयां दे धुएं उड़ जाने ने मुफ्तियां दे। सब सब सियालां नू वेख निमाए। नहीं तुहानू समझ आया जी? सब सियालां नू माहिर नू आख्या क्यों टुर पईए रांझे दे पिछे? उन्हें आख्या अम्मा ए सब सियालां नू वेख नी माए, मेरा रांझा राठ चना दाई। सब पैगंबर मौला भेजे, पर अहमद कौन सदाम दाई। सब सियाला नू आदम भी तक, नूह भी तक,
عیسیٰ بھی تک، یوسف بھی تک، سارے تک، پھر اکھ میرے رانجھے تیرے سب سیالاں نوں ویکھنی مائے میرا رانجھا راٹھ چنا دائی سب پیغمبر مولا بھیجے پر احمد کون صدام دائی رب موسیٰ نال کلام کرے انہوں اپنے کول بلام دائی علی حیدر نو جے نواز دے میں او طالب روزے دی چھاند آئی تاک کے گناہگار کے گا سونے دیکھ لیتی جو زلیخا بھی تیرے جوبن کی پھبن اس نے یوسف کو تصدق میں اتارا ہوتا سونے تسی بڑے ہو سرکار زیر لب مسکرائیں گے اور کہے گا تسی اے دسو ہے کون ہو ہائے ہائے ایو جانو چھڑوان ٹورے ہوئے نے جیر اے بھی نہیں پچھان دے ہے کون ہو او کھلے میدان حاشر وچ پوچھے گا آپ کون ہیں ماں نہیں آئی ابا نہیں آیا کوئی نہیں آیا آپ آئے ہیں اور مجھے چھڑوا بھی لیا ہے آپ ہیں کون کوئی اور ہوتا کہتا تجھے حیا نہیں آتی میں دوڑا ہوں تیرے لیے ساری دنیا کے سامنے تو مجھے پہچانتا ہی نہیں حضور یہ نہیں شرمائیں گے نہیں آپ فرمائیں گے فکر نہ کر تو مجھے نہیں جانتا میں تو تجھے جانتا ہوں میں تو تجھے جانتا ہوں آنا نبیوں کا میں تیرا غیر نہیں میں تیرا نبی ہوں اگلا جملہ فرمایا آنا نبیوں کا محمد اور میرا نام محمد ہے محمد محمد کریں دیں گزر گئی محمد محمد کریں دیں گزر گئی عہد نال احمد ملے دے گزر گئی کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ پکایا اساڑی محمد محمد کریں دے گزر گئی نبی رسولیں دی احمد دے درتے ہمیشہ گدائی کریں دے گزر گئی آج رات ساڑی محمد محمد آج رات ساڑی محمد 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 کریں دیں گزر گئی گزر گئی گزر گئی گزر گئی اللہ اکبر یہ محفل بھی میرے دل میں ادھر گئی ہٹایا جدھر سے نظر پھر ادھر گئی دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی دونوں کو ایک ادا میں رضا مند کر گئی آخر دعوانا